ناظرین آداب، میں سید بصیر الحسن وفا نقوی آپ کا اردو ادب یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم کسی ادیب سے ملاقات کریں تو اس کو انٹرویو کے لیے زحمت دیں، اس سے گفتگو کریں اور اس سے سیکھنے کا موقع ہمیں فراہم ہو سکے۔ نہ صرف ہمیں سیکھنے کا موقع ملے بلکہ ہمارے ناظرین بھی اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ آج کی یہ نشست، یہ میٹنگ، یہ انٹرویو بھی اسی کی ایک کوشش ہے، اور ہمارے لیے یہ خوشی کی گھڑی ہے، خوشی کے لمحات ہیں کہ ہماری بزم میں اردو ادب کی ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا اردو ادب، اردو لٹریچر ہے۔ آپ نے تقریباً 30 سال تک درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے ہوئے اردو ادب کی ترویج کی ہے، تبلیغ کی ہے، اور نہ صرف ہندوستان میں بلکہ جہاں جہاں اردو بولی پڑھی جاتی ہے وہاں وہاں آپ کے چاہنے والے، آپ کے تلامذہ موجود ہیں۔ میری مراد ہے عالی جناب محترم عبد الواحد مخلص صاحب سے۔ آپ کا تعلق کشن گنج بہار سے ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں اردو کو اتنا فروغ دیا کہ اس سے لوگ متاثر ہوئے، نہ صرف نئی نسلیں متاثر ہوئیں بلکہ بڑے بڑے ادبا فضلاء بھی متاثر ہوئے، اور آپ نے یہ کوشش کی کہ اردو ادب گھروں تک پہنچے، وہاں وہاں تک پہنچے جہاں اردو کے چاہنے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ چونکہ اردو ایک ایسی زبان ہے، مجھے کسی کا شعر یاد آ رہا ہے کہ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ محترم عبد الواحد مخلص صاحب، میں آپ کا اردو ادب یوٹیوب چینل میں استقبال کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آج میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کی یہ نشست ہمارے لیے بہت کامیاب رہے گی، کیونکہ آپ نے ایک ایسی شخصیت ہیں کہ آپ نے اردو ادب کو بڑی قیمتی کتابیں عطا کی ہیں۔ میرے سامنے جو اس وقت موجود ہے وہ کتاب ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے، جو آپ نے ترتیب دی ہے سن 2024 میں۔ ناظرین، آپ بہتر جانتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی سیاست میں کیا اہمیت اور عظمت ہے، اور اردو ادب، اردو خطوط نگاری میں ان کی کیا منزلت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خطوط نگاری پر تبصرہ کرنا، پڑھنا اور اس کو سمجھنا بھی ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے عبد الواحد مخلص صاحب نے اس مرحلے کو طلباء کے لیے انتہائی آسان کر دیا ہے۔ آئیے میں ان سے کچھ سوال کرنا چاہوں گا۔ سر، پہلے تو آپ کا استقبال، اور میں آپ سے سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہوں گا، چونکہ آپ اردو کے استاذ رہے ہیں، تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک اردو کے استاذ کے کیا فرائض ہوتے ہیں جو وہ طلباء کے درمیان اس کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سوال پر آپ روشنی ڈالیں۔ ہم اردو کے استاد غالباً 1988 سے ہیں۔ جی جی پہلے انسان اسکول جو کشن گنج میں ہے، جی جی، اس میں ہم 6 سال تعلیم دے چکے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد گورنمنٹ آف ویسٹ بنگال جی، اسکول میں میری بحالی ہوئی۔ ماشاء جہاں تک پڑھانے کا تعلق ہے، اللہ۔ جی جی، ہم اپنے بچوں کو لے کے بیٹھتے ہیں، ماشاء اللہ۔ ہمارے اندر جو چیز بھی رہتی ہے اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، جی جی، اور ان بچوں سے ہوں، بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا بات کہی ہے، کیا بات ہے، واہ، اور میرا جو وقت گزرا ہے بچوں کے ساتھ بالکل دوستانہ گزرا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور اسی دوستانہ تعلقات کی بنیاد پہ کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ہوگا میرا واہ، جو میری پیروی نہیں کرتا ہوگا ماشاء اللہ، یا میرے خلاف کچھ رکھتا نہیں ہے۔ انشاءاللہ کیا کہنا، ہم سے محبت کرتا ہے اور محبت کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ بالکل آپ کا کارنامہ ہی ایسا ہے۔ انشاءاللہ۔ اور لوگ جی، بڑی تعریف کرتے ہیں، میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے، جو آپ کے چاہنے والے ہیں، خاص طور سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ بچوں سے، طلبہ سے بڑی محبت رکھتے ہیں، اور خاص طور سے جب آپ تشریح کرتے ہیں کسی غزل کی، کسی مصرعے کی، تو بڑے خوبصورت انداز میں کرتے ہیں۔ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے ذرا۔ بچوں سے محبت تو کرنا ہی چاہیے۔ بالکل بالکل بالکل۔ جب انسان اسکول میں ہم تھے، جی، انسان اسکول کا معاشرہ ایسا تھا کہ ہم بچوں کو اسٹوڈنٹ کی نظر سے نہیں، بھائی کی نظر سے دیکھنا کیا ہوتا بات تھا۔ ہے، کیا بات ہے، یہاں بھائی کا ایک رشتہ تھا، ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ۔ ہم
जितने भी स्टूडेंट हुआ करते थे वो हमको भी भाई, मुखलिस भाई, जी और हम भी बच्चों को भाई के नाम से क्या बात याद करते थे। क्या बात है। लेकिन जो ही हम बंगाल की सरजमीन पे गए, असल से घर मेरा बंगाल में है माशाल्लाह और मेरी नौकरी भी बंगाल में हुई है, माशाल्लाह और बंगाल ही का हम माशाल्लाह रहने वाले हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। किशनगंज चूंकि बगल का शहर है, जी। मेरा होम टाउन किशनगंज है, अच्छा और अच्छा। 1 किलोमीटर की दूरी बंगाल और बिहार की दूरी में माशाल्लाह है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जब हम बंगाल में गए हम्म, स्कूल में, हम्म, तो फिर वहाँ सर हम्म, और स्टूडेंट का एक नया रिश्ता कायम हुआ। क्या कहने। इंसान स्कूल में चूंकि भाई के रिश्ते में हम थे, जी जी जी। लेकिन जो ही गवर्नमेंट स्कूल में हम गए तो सर और तालिब इल्म का एक रिश्ता हुआ। रिश्ता हुआ जी। और बच्चों को लेके हम बैठते थे, हम पेड़ के नीचे, अगर रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना है, बिल्कुल हमारे और शांति निकेतन अगर आप गए हैं, बहुत बड़ा तो उसी तरह पेड़ के नाम नीचे है। क्लासें हुआ करती थी। हमने इंसान कॉलेज में भी पेड़ के नीचे अपनी क्लास किया है, वाह डॉक्टर इकबाल वाजिद के रबरी में। वाह वाह। और हम भी अपने स्टूडेंट को इस्लामपुर हाई स्कूल में पेड़ के नीचे ही क्लास कराते हैं। क्या कहने क्या कहने। उसको मजबूरी कर लीजिए। बंगाल इतना करीब है आपके यहाँ जी है, और तभी आपने एमए उर्दू जो है कलकत्ते से किया, नहीं, बंगाल से किए, ये बिहार से किए हैं। बिहार से किया। जी। अच्छा। वाह एमए हम बिहार से किए, मुजफ्फरपुर में। इत्तेफाक से उस जमाने में हम बिहार टॉपर भी रह चुके हैं। माशाल्लाह और माशाल्लाह। लेकिन बीएड हमने बंगाल से बीएड किया, बंगाल। बीएड वाह बंगाल वाह से किया जी। वाह वाह। और अदीब कामिल और अदीब माहिर, वो जो अलीगढ़ का ब्रांच है जामिया उर्दू, जी जी हमने जी इससे किया है। माशाल्लाह। इससे किया। आज आप अलीगढ़ में ही मौजूद हैं। जी जी, जी जी। जी आज आप अलीगढ़ में मौजूद हैं। जी। वो अदीब माहिर और अदीब कामिल जो है जी वो इसी शहर से ही जी किया है। ठीक जी है? बिल्कुल बिल्कुल जी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और देखिए जामिया उर्दू कहाँ कहाँ मशहूर है। जी जी हाँ, जामिया उर्दू चूंकि ऑलरेडी जामिया उर्दू उसको अलीगढ़ लिखा जाता है, जी। तो अलीगढ़ से हमने तालीम हासिल नहीं कर सका। कुछ उसकी- वजह रही होगी, कुछ मजबूरी रही होगी। उसकी ब्रांच से लेकिन जो ही हम शाख से। अलीगढ़ से जामिया उर्दू, हाँ, अदीब माहिर, अदीब कामिल हमने किया है, वाह। तो हम समझते हैं कि अलीगढ़ का जाहिर एक से परवरदा हम हैं। माशाल्लाह। और अलीगढ़ से चूंकि मोहब्बत मेरे दिल में बसता है, जी अलीगढ़, जी जी। तो अलीगढ़ से मोहब्बत करते क्या हैं कहने, क्या और कहने, सदा करते रहेंगे क्या इंशाअल्लाह। कहने, क्या कहने। उसी बुनियाद पे हम ये भी वाह। कहते हैं कि हाँ, अलीगढ़ से तो कम 1 डिग्री हमने भी लिया है, माशाल्लाह वो अदीब माशाल्लाह। माहिर या अदीब कामिल। वाह वाह। तो यही है कि हम माशाल्लाह, आज चलिए। अलीगढ़ आए हैं तो अपने काम से आए हैं, बेहतर और आप लोगों से मोहब्बत की बुनियाद पे यहाँ हैं। मुखलिस साहब, एक सवाल मैं भी आपसे जी पूछना जी चाहता हूँ जी कि जी इंसान स्कूल किशनगंज में आपने 6 साल पढ़ा है। जी जी क्या नाम है स्कूल? क्या नाम इंसान नाम स्कूल हाँ, देखिए है जी ना? जी वाह, जी वाह, और दूसरा इस्लामपुर जी। हाई स्कूल में, वो गालिबन 30 साल तक जी यहाँ वाह। दर्स व तदरीस का आपका काम चला है, और वाह। यहीं से गालिबन रिटायर हुए हैं आप। जी 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 जी। तो इन दोनों स्कूल में आप अगर मवाजना करें तो कौन सा स्कूल आपको ज़्यादा बेहतर लगा, जो उर्दू के फ़रोग में ज़्यादा अहमियत का हामिल रहा? अच्छा सवाल है। अच्छा। बहुत अच्छा सवाल है ये। हाँ, उर्दू के उर्दू के फ़रोग में जहाँ तक स्कूलों की बात अगर हम करें, तो इंसान स्कूल नो डाउट वो सबसे अच्छा स्कूल है, अच्छा था, हम्म, अभी भी है। ना इंसान कॉलेज से हम्म, हमने ग्रेजुएशन पास किया, जी जी। हम्म, उसके बाद एज ए वार्डन मेरी बहाली वहाँ पे हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर एज ए टीचर हम वहाँ बच्चों को पढ़ाने लगे, हम्म, और हमारे स्टूडेंट अलीगढ़ में भी प्रोफेसर हैं आज। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत उम्दा। और जहाँ तक अलीगढ़ की बात है, इंसान स्कूल की बात है, तो इंसान स्कूल में हमको डॉक्टर सैयद हसन मिला, वाह और वाह। अलीगढ़ को सर सैयद अहमद खान मिला। वाह, वाह। दोनों का नाम बहुत हद तक, क्या बात है। क्या बात। एक ही तो है। सर सैयद अहमद खान के मुकाबले में तो कोई हो नहीं सकता इस दौर में। जी सही जी बात। जी। लेकिन डॉक्टर सैयद हसन, हम्म, अगर किशनगंज की सरजमीन को अगर लिया जाए, तो डॉक्टर सैयद हसन के मध्य मुकाबिल भी कोई है नहीं आज। माशाल्लाह माशाल्लाह। उनका एक शेर हमेशा, या उनकी जबान से जी एक शेर अक्सर हम सुनते थे कि किए थे काम हमने भी जो वाह। कुछ के हमसे बन ना आए, वाह ये किस्सा तब का है बाकी था जब अहदे शबाब अपना, वाह और अब तो ये अजीजो जी। जो उम्मीदें हैं वो तुमसे हैं, वाह। जमा हो तुम लबे बाम आ चुका है आफ्ताब अपना। बहुत जी। ये डॉक्टर सैयद हसन की ज़बान से इस शेर को हम लोगों ने सुना है। वाह। हम लोग से कहा करते थे कि ये यूनिवर्सिटी बनेगी और यहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़े बड़े प्रोफेसर आएंगे, बड़ी बड़ी तालीमें हासिल होंगी। खैर यूनिवर्सिटी तो नहीं बन पाई, लेकिन कॉलेज तक माशाल्लाह क्लास 1 से लेकर के, या नर्सरी से लेकर के क्लास माशाल्लाह 12 तक, माशाल्लाह। बीए तक की पढ़ाई वहाँ होती है। हमने क्लास, अपना एजुकेशन भी हमने वहीं से लिया है, वाह, बीए तक। माशाल्लाह। अच्छा। और जहाँ तक उसका एक दूसरा सवाल था आपका, बंगाल और बिहार का फ़र्क। जी और जहाँ तक हम बंगाल में गए, बंगाल में चूँकि हम सरकारी स्कूल में चले गए, सरकारी स्कूल में मौजूदा हालत उर्दू की हम्म, गैर मुतवाज़िन है। अच्छा।
وہ خالی بنگال کی بات نہیں ہے، ہم جی ہندوستان کے ہر کونے میں اس چیز کو وہ ہم تو دیکھتے خیر ہیں. ہاں تو اردو کے لیے بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہوں لیکن اردو کے سلسلے میں کوئی کام نہیں ہو پاتا ہے. جی جی سچی بات آج بھی ہم اس بات کو کہیں گے کہ اردو کی تحریک سے منسلک ہوں ہم اگر 10 میٹنگ اگر ہوئی ہے ہوں تو ہم 8 میٹنگ میں شامل ضرور ہوئے ہیں. ماشاء اللہ اور ان میٹنگ میں، ان تحریکوں میں ہم نے اکثر کہا ہے کہ میرا حق مارنے والوں، ہوں کبھی تم نے یہ سوچا ہے، کیا کہنے کیا کہنا. میرا حق مارنے والوں، کبھی تم نے یہ سوچا ہے تمہارے منہ میں جو نعرہ ہے آخر کس کا نعرہ ہے. واہ واہ بوقت جنگ آزادی واہ مجاہد نام تھا میرا، واہ بوقت جنگ آزادی مجاہد مجاہد نام تھا میرا، اور سجا لو اپنی پلکوں پر مجھے اے ہندوستان والو بہت کہ میں اردو ہوں، میں اردو ہوں، میں اردو ہوں. واہ 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 بہت عمدہ. تو اسی طرح جب تحریک چلی، سلمان خورشید صاحب کلکتے سے آئے، قاسم علی صاحب کلکتے سے آئے، اور اصحاب الحسن صاحب کلکتے سے آئے، تو ان لوگوں نے دالکولا کی سرزمین پہ کہا تھا، پرندو جاؤ اپنا حق چھینو، سمندر کی گھٹاؤں سے گھڑا خالی ہے، یہاں پتھر ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ جملے ہم سنے ہیں، ان اشعار سے ہم یہ اشعار کو سنے ہیں، اور تحریکوں سے چونکہ جڑ کے رہے ہیں، تو اردو کی بدحالی سے افسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ اردو ہی میری جان ہے، اردو ہی میری زندگی ہے، اردو ہی سے ہم جیتے ہیں، اردو کا ہم کھاتے ہیں، اردو ہی کا ہم بچوں کو کھلاتے ہیں. ماشاء اللہ جی. ماشاء اللہ. علی گڑھ میں آپ تشریف لائے جی ہیں، تو جہاں جہاں آپ گئے ہیں تمام پروگرام اردو کے آپ کو ملے ہیں. جی جی جی. تو آپ کو علی گڑھ کا ماحول کیسا لگا کہ یہاں پہ اردو پہ کیسا کام ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اور جہاں بھی آپ گئے ہیں، جس ادارے میں گئے ہیں، جی اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ ہمارے اردو ادب یوٹیوب چینل میں آپ مہمان خصوصی ہیں. جی. تو ہمارے چینل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ اردو کے فروغ میں کیا کام کر رہا ہے؟ تو ذرا سا ناظرین کو آپ بتائیے. جی، میں نے کہ جہاں تک علی گڑھ میں اردو کے سلسلے میں گفتگو ہوئی یا آپ نے سوال کیا، اس کا زندہ مثال تو یہی ہے کہ ایک اردو چینل اپنے گھر میں بلا کر کے ایک انجان آدمی کو ایک انٹرویو لے رہا ہے. اس سے بڑا اردو کی خدمت اور کیا ہوگی؟ کیا بات ہے. پہلی بات. دوسری بات، ہم بھی یہاں آئے ہیں کچھ اردو کو سیکھنے کے لیے یا کچھ اردو کے معاملات میں کچھ لینے کے لیے. ماشاء اللہ. تو ہم نے جہاں بھی یہاں گیا، علی گڑھ تو پہلے سے بھی اردو تحریک سے منسلک رہی ہے، اور ابھی ہندوستان کی سرزمین کو اگر لیا جائے تو اردو یہیں سے پنپی ہے اور یہیں سے جنم لی ہے، اور یہیں سے آگے بڑھی ہے، آگے بڑھے گی بھی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اردو ڈپارٹمنٹ میں ہم گئے، امتیاز صاحب تھے، معید الرحمان صاحب تھے، اور جتنے استاد وہاں ملے. اس کے بعد ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں گئے، سجاد صاحب سے ملاقات ہوئی. فلسفی ڈپارٹمنٹ میں عقیل صاحب سے ملاقات ہوئی، اور بہت سب نام ہم نہیں جانتے چونکہ نئے آدمی ہیں. لیکن اردو کے بارے میں جہاں تک بات کی جائے تو اردو ہم تو دیکھیں کہ یہاں ہمارے خیبان ادب ایک نیا نام بھی سنے، اور ایک نئی جگہ میں میرا جانا بھی ہوا، صغیر ابراہیم صاحب کے یہاں. تو ایسی محفل میں علی گڑھ میں یہ پہلی بار جانے کا موقع ملا ہم کو، اور میری خوش نصیبی ہے کہ ہم وہاں پہنچے، اور اس طرح کی محفل جو من کو چاہیے، دل کو چاہیے، وہ ملی ہم کو. اور آپ لوگوں سے وہیں پہ ملاقات بھی ہوئی، اور اس ملاقات میں ہم دیکھے کہ اردو کی خدمت یہاں بہت زیادہ ہو رہی ہے، اردو کا کام یہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے. ہر موڑ پہ، ہر جگہ میں، ہر کیمپس میں اردو کی خدمت یہاں ہو رہی ہے. اور سب سے بڑے بازو تو آپ دونوں ہیں، جو یوٹیوب چینل اردو کے نام پر چلا رہے ہیں. اس سے بڑی خدمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ لوگ. ڈاکٹر صاحب، یہ ہے ایک سوال اور آپ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو لکھنے لکھانے کا شوق کب سے پیدا ہوا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ہندوستان کے معتبر رسائل و جرائد میں آپ کے مضامین شائع ہوئے ہیں، تو کوئی ایسا مضمون شائع ہوا تھا جو آپ کے دل سے آج تک اترتا نہیں ہو؟ ہاں، تو پہلی بات ہم یہ کہیں گے کہ
آپ نے سوال کیا ڈاکٹر صاحب، تو ڈاکٹر صاحب تو پہلے ہم آئے نہیں. ہاں، میرا نام صرف عبدالواحد مخلص ہے. ماشاءاللہ. اسی نام سے ہم جانے پہچانے جاتے ہیں، اسی نام سے ہم کام بھی کرتے ہیں. پھر بھی آپ کی ذرا نوازی. اور میری قسمت نہیں تھی ڈاکٹر بننے کی، مطلب ڈاکٹر جو پی ایچ ڈی کے لائن سے، اور یہ بھی قسمت نہیں تھی کہ علی گڑھ میں پڑھنے کی. لیکن علی گڑھ آئے، کچھ ڈاکٹر سید حسن تو نہیں، سر سید احمد خان کے سلسلے میں کچھ کام کرنے کے لائن سے ہم یہاں آئے. اور آپ کا سوال تھا کہ مختلف جرائد میں آپ کے کوئی مضامین یا رسائل میں، تو 1979 میں 79 میں میرا پہلا افسانہ آیا تھا. واہ واہ جی، ارمانوں کا خون میرا پہلا افسانہ تھا. کیا بات ہے جی، جو چھپا نہیں ہے آج تک. واہ. لیکن اس کے بعد مفلسی افسانہ ہوا جو زیر فلک میں چھپا، دہلی کے پاسبان میں ہم چھپے ہیں، آج کل میں ہم چھپے ہیں، ماشاءاللہ. پچھلی زندگی میں. اب یہ ہے کہ ابھی جتنے کام ابھی ہو رہے ہیں، مختلف رسائل ابھی نکل رہے ہیں ہمارے علاقے سے، کوئی ایسا رسالہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ جس میں ہم نہیں ہیں. ماشاءاللہ. اور رہنے کی کوشش بھی کریں گے، یا کرتے بھی ہیں. اور جہاں تک لکھنے لکھانے کی بات ہے، اس میں میرا شوق بھی ہے، میرا ہابی بھی ہے، اور میری دلچسپی بھی ہے. اور اسی کی بنیاد پہ بڑے لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے، اور بڑے لوگوں سے کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے. بس. ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے افسانوں کا ذکر کیا کہ پہلا افسانہ 1979 میں آپ نے لکھا، وہ شائع نہیں ہو پایا، لیکن اس کا دوسرا افسانہ بعد میں جو لکھا وہ شائع ہوا. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیے، چونکہ مختلف ادوار گزرے ہیں اردو لٹریچر کے، اور مختلف رجحانات کے تحت، تحریکات کے تحت اردو افسانے نے بھی اپنے مختلف پہلوؤں سے دنیا کو اپنا لوہا منوایا. تو آپ مجھے ذرا سا یہ بتائیں کہ آپ، ایک دور وہ تھا کہ جب افسانے میں مبہم باتیں ہوتی تھیں، کہانی کو بالائے طاق رکھ دیا گیا تھا، لیکن وہ زمانہ فی الوقت پھر پلٹ کے آیا ہے. تو آپ کی نگاہ میں افسانے کی خصوصیت کیا ہونی چاہیے؟ کیا اس میں کہانی یعنی بیانیہ ہونا چاہیے، یا اس میں نہیں ہونا چاہیے؟ اس سلسلے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ جی، افسانے تو پریم چند کو اگر ہم پڑھتے ہیں، تو پریم چند کے افسانے جس طرح سے ہیں، کرشن چند کے افسانے جس طرح سے ہیں، اور اس میں چغتائی وغیرہ افسانے اسی طرح کے ہونے چاہیے. یہ جو 1979 کا تذکرہ ہم نے کیا، ذکر کیا، تو اس زمانے میں میرے افسانے عشق و محبت کے ہوا کرتے تھے، جس کی بنیاد پہ، وہ بھی ایک پہلو ہے، جس کی بنیاد پہ ہم افسانے مجموعہ نکالے بھی نہیں. اچھا. لیکن میرے دوستوں کے اسرار کی بنیاد پہ ان لوگوں نے کہا، کبھی ہمارے یہاں ادبی محفل سجتی ہے، ہر ادبی محفل اگر نہیں بھی تو 70% 80% ادبی محفل پہ جانا ہوتا ہے. ان لوگوں کا اسرار ہے کہ نہیں، افسانے اسی زمانے کے کیوں نہ ہوں، لیکن افسانے کو مجموعہ نکالیے. صحیح بات. تو سر سید پر جو کتاب اگر سامنے ابھی میری 2026 میں نکلے گی، آئے گی، اس کے بعد افسانوں کا مجموعہ میرا آئے گا انشاءاللہ. اور اس میں لکھ دیا جائے گا کہ وہ موضوع اسی زمانے کا ہے، کردار بھی اسی زمانے کا ہے، کہانی کا سمجھے کہ لب و لباب بھی اسی زمانے کا ہے. اس کو لکھ کر کے افسانوں کا مجموعہ ہم نکالیں گے انشاءاللہ. اور جہاں تک یہ سیمیناروں کا سلسلہ ہے، مشاعروں کا سلسلہ ہے، مشاعرے میں جاتے ہیں، لیکن میں شاعر نہیں ہوں، اور نہ ہی شاعری میں کر پاتا ہوں. البتہ شاعروں سے لگاؤ ہے، اور شاعری سے بھی دلچسپی بھی ہے. ہاں، تو اکثر وہ اقبال کا شعر کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکا ہے زندگی. تو اس شعر کو اپنا مشغلہ بنا لی ہے، کہہ لیجئے کہ اس شعر کو اپنا پیش رفت بنا لیے ہیں. اس شعر کی بنیاد پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور بس اس میں دعا بھی چاہیے آپ لوگوں کی. اور اس کے بعد جو سیمینار کا ذکر ہوا، سیمینار میں ہم جاتے ہیں، سیمینار میں میری حصہ داری رہتی ہے، اور اس سیمینار میں جتنے مضامین میرے آئے ہیں، اور پہلے سے کہنا مناسب نہیں ہوگا، پھر بھی ہم آپ دونوں چونکہ میرے اپنے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ افسانوں کا مجموعہ کے بعد مضامین کا مجموعہ، اس کے بعد ہم نکالیں گے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ نے کہا کہ دوسروں کا کلام آپ پیش کرتے ہیں وقتاً فوقتاً سیمینار میں، اور ظاہر سی بات ہے ادب میں نثر اور نظم کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اس کے بغیر کچھ ممکن ہے ہی نہیں. نثر بھی کیے شاعری کے بغیر، اور شاعری بھی کیے نثر کے بغیر. تو ذرا سا آپ سے بس ایک عام سا سوال یہ ہے کہ آپ کو ابھی تک کی اس عمر میں کس شاعر نے زیادہ متاثر کیا،
چاہے وہ روایتی شاعر ہو یا جدید شاعر ہو یا مابعد جدید شاعر ہو، کوئی ایک ایسا شاعر جس نے آپ کو انتہائی متاثر کیا ہو اور آپ کے اندرون کو پر نور مزید کیا ہو اس سلسلے سے؟ ہم نے ابھی کہا کہ جی اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں اچھا، میں ہے، علامہ اسی لیے اقبال، آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے جی جی زندگی، جی اس جی، لیے ہم ہر حالت میں علامہ علامہ اقبال اقبال کو سب سے ایک نمبر ماشاء مانتے اللہ ہیں. جی ماشاء جی اللہ جی ماشاء اس کو اللہ. جی ایک سوال اور آپ سے عرض کرنا چاہوں جی گا میں ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی بنگال کا ذکر کیا، جی بنگلہ زبان کا ذکر کیا، جی مختصر سوال اور مختصر جواب جی آپ پیش کریں، وقت جی زیادہ آپ کا نہیں لیا جائے گا، جی جی زحمت جی نہیں لی جائے گی. جی ذرا سا مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا اردو لٹریچر پر، اردو زبان پر بنگلہ زبان کا بھی کچھ اثر ہے، یا کچھ کسی صورت سے اس سے کچھ مماثلت ہے، ادب کے حوالے سے، کہانی کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے؟ ذرا اس سلسلے سے ہمارے ناظرین کے سامنے اپنی جی بات کو پیش کریں. اردو زبان پر کچھ اثر ہے اس بنگلہ کا؟ کا اثر بھی ہے، جی جی، یا یہ بھی کہہ لیجئے کہ اردو کا اثر بنگلہ میں بھی ہے. یہ بالکل دونوں، بالکل بالکل. ربندر ناتھ ٹیگور کو اگر آپ لے لیتے ہیں جی یا جی جی بنگال کے کسی بھی ادیب کو اگر آپ لے لیتے ہیں جی جی تو اس کا اثر آپ کو نظر آ جائے گا. جی، اور الفاظ کا استعمال ہاں، بنگالی میں اگر کیجیے گا تو اردو الفاظ کا اچھا خاصا استعمال ہو جاتا ہے، ماشاء اللہ اچھا خاصا استعمال ہوتا ہے. جی جی اسی طرح اگر اردو کو اگر دیکھیے گا تو بنگالی جو لوگ ہوتے ہیں جو بنگال سے پڑھ کے آئے ہیں، جی جی بنگالیز خاص طور پر، جی وہ اگر اردو کے ادیب ہے جی جی، تو بنگلہ کا الفاظ بھی اردو میں ماشاء آ اللہ جاتا ہے، یا آ گیا ہے، دیکھا آتا ہے. گیا ہے. جی جی جی، صحیح تو فرمایا. یہ اکثر دیکھا گیا ہے. جی جی چولی دامن کا بھی جی، بالکل، گویا کہ دونوں کا ایک دوسرے پر جی اثر ہے. جناب عبد الواحد مخلص صاحب، جی جی ہاں، بہت ہی زیادہ ہم آپ سے متاثر ہوئے ہیں جی کہ آپ نے علی گڑھ میں آ کر جو پروگراموں میں شرکت کی ہے، جی ہم نے جہاں جہاں آپ کو دیکھا ہے تو ماشاء اللہ، اور آپ نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں اس میں ایک سب سے زیادہ جو کتاب ہے مولانا ابوالکلام آزاد پر، ذرا سا دکھائیے ہمارے ناظرین کو. جی جی، مولانا جی جی ابوالکلام آزاد، تو مولانا ابوالکلام آزاد غبار خاطر، جی ہے نہیں، غبار خاطر جو خطوط کا مجموعہ ہے، اس میں میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جی 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 کیونکہ ہمارے ناظرین یو جی سی نیٹ کا بھی ایگزام دیتے ہیں جی 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 اور ٹی جی ٹی کا بھی دیتے ہیں، ایم اے اردو کا، پی ایچ ڈی کا بھی. جی 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 تو یہ سلیبس میں ہے مولانا ابوالکلام آزاد. آزاد. جی ٹھیک ہے، تو غبار خاطر کے جو خطوط ہیں مولانا ابوالکلام آزاد نے وہ حبیب الرحمان خان شیروانی کے نام لکھے تھے، جی 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 لیکن کس بدقسمتی سے وہ خطوط ان کے پاس نہیں پہنچے. جی آخر یہ وجہ کیا تھی؟ غبار خاطر کے حوالے سے اس کتاب میں میرا مضمون ہے، اور چونکہ ہم ترتیب دیے ہیں ہندوستان کے مختلف یونیورسٹیز سے بڑے بڑے ادیبوں نے جی، اس میں اپنے مضامین دیے ہیں. اچھا اچھا، اس میں بنارس ہندو یونیورسٹی کو لے لیجئے، جامعہ ملیہ کو لے لیجئے، جے این یو کو لے لیجئے، کلکتہ یونیورسٹی کو لے لیجئے. تو تمام بڑے بڑے یونیورسٹیز کے بڑے بڑے ادیب اس میں شامل ہوئے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اور غبار خاطر کے حوالے سے اللہ. ڈاکٹر قسیم اختر کا مضمون غالباً اس میں ہے، جی جی ہاں، پوری طرح سے. جی تو غبار خاطر کو پوری طرح سے جاننے کے لیے ان کی کتابوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے. ماشاء اللہ. اور عمر غزالی صاحب مولانا ابوالکلام آزاد پر ایک خاصا مطالعہ رکھتے ہیں. واہ واہ. اور جمشید قمر صاحب رانچی کے، ان کی کئی کتاب مولانا ابوالکلام پر آ چکی ہے. ماشاء اللہ تو وہ میرے رہبر بھی تھے اس کتاب میں، ماشاء اللہ اور میرے ساتھ بھی ہیں. میری رسم، اس کتاب کے رسم اجرا میں وہ شامل بھی ہوئے تھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بڑے اچھے انداز میں اس کتاب کا رسم اجرا ہوا تھا. یہ بتائیے کہ اگر کوئی امیدوار، جی کوئی طلبہ اس جی کتاب کو خریدنا چاہے تو وہ کیسے آپ سے دستیاب ہو سکتا ہے؟ اس کتاب میں 2-3 پتے ہیں. یہ تو یا تو وہاں سے وہ منگا لیں، یا اگر ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتاب ہے مولانا ابوالکلام آزاد پر مخلص صاحب کی بہت لکھی، خوبصورت کتاب ہے، اس میں اور کوئی یہ دورانی کتاب مضامین بہت ہی کا زیادہ انتخاب آپ کے بہت لیے خوبصورت. کارآمد ثابت ہوگی. اگر آپ اس کتاب کو خریدنا چاہتے ہیں تو مخلص صاحب سے رابطہ ضرور قائم کریں. دیکھیے، اور یہ پیچھے کا اس کا کور ہے، یہ آپ کے ایگزام کی بھرپور مدد کرے گی. یہی بات ہے جی نہیں جی سر؟ بالکل بالکل جی بالکل بالکل بالکل. یہ تو بچوں کے لیے ہی لکھا جاتا ہے کہ بچوں کو چونکہ کلاسز میں کام آ جائے، جی جی بچوں کی زندگی کے لیے کام آ جائے، بچوں کو آگے بڑھنے کے لیے کام آ جی جائے. جی. ناظرین، کس قدر خوبصورت گفتگو چل رہی ہے محترم عبد الواحد مخلص صاحب سے. ظاہر سی بات ہے، اس طرح کے پروگرامز جو ہیں وہ تحریک کا باعث ہوتے ہیں اردو ادب کے طلباء کے لیے، اردو ادب کے شائقین کے لیے.
اب یہ پروگرام ہمارا اختتام کی جانب رواں دواں ہے، لیکن چلتے چلتے ایک یا دو سوال اور ہم چاہیں گے کہ آپ سے کیے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، جیسا کہ مجھے علم ہے کہ آپ کی کتابیں نصاب میں بھی شامل ہیں اور طلبہ بھی استفادہ کر رہے ہیں، اور جو ادیب حضرات ہیں وہ بھی اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کی پذیرائی میں آپ کو کئی ایوارڈ بھی مل چکے ہیں ضلعی طور پر۔ شہر میں آپ کے غالب ایوارڈ میرے خیال میں، اور علامہ اقبال ایوارڈ، اور اس کے علاوہ دیگر آپ کی صحافت کے حوالے سے، آپ کی صحافت کے کو دیکھتے ہوئے ایوارڈ آپ نے کو ملے ہیں، آپ تک پہنچے ہیں۔ تو ذرا سا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا ان ایوارڈ سے کچھ حوصلہ افزائی ہوتی ہے نئی نسلوں کی، یا لکھنے والے کی، یا ادیب کی؟ ایک سوال تو آپ سے یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے شہر علم علی گڑھ میں تشریف لائے ہیں، سر سید کی زمین پر، سر سید کی سرزمین پر آپ تشریف رکھتے ہیں، اس کے آنے کا کیا سبب ہے؟ اور میں نے سنا ہے کہ کوئی کتاب آپ سر سید احمد خان پر تحریر کر رہے ہیں، تو اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں، اور پھر اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے۔ علی گڑھ ہم آئے ہیں جی، پہلے یہ بتائیے ایوارڈ کے سلسلے سے، ایوارڈ کے کہ سلسلے حوصلہ میں افزائی جی ہوتی جی ہے، جی کچھ اس سے فائدہ ہوتا ہے، ہاں اکثر و بیشتر لوگوں کو ملتے ہیں، کچھ ضلعی طور پر اور کچھ پورے ہندوستان کے طور پر۔ ایوارڈ تو بڑے پیمانے پہ نہیں ملا ہے، جی جی البتہ جی 2-3 ایوارڈ ہم کو ملا ہے ضلعی سطح پر۔ جی جی یہ یا تو میرے اپنے ہیں جی جو ایوارڈ پیش کیے ہیں، جی جی، یا میرے طالب علم ہیں، ماشاء اللہ ماشاء تو اس سے تو حوصلہ بڑھتا ہے، اللہ، جی جی اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جی جی، لکھنے کا، پڑھنے کا، کیا بات ہے، یا سنانے کا، کیا بات، یا پیش کرنے کا جی انداز جی، میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور ایوارڈ حوصلہ بھی بڑھاتا ہے، ہمت بھی بڑھاتا جی ہے۔ جی جی جی، بہت تو اچھی میں بات، جس کی طرف سے بھی ایوارڈ ہم کو ملا، جی جی، آج ان کا بھی شکریہ ہم ادا کرتے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور بہت آنے اچھی والے دنوں میں بھی انشاءاللہ شکریہ ادا ہم کرتے رہیں بات، گے۔ انشاءاللہ ضروری ہے۔ اور جہاں تک میرا علی گڑھ آنا ہوا، جی جی تو ہم بنگال کے ہیں، جی، اور علی گڑھ ہر کسی کا ہے، ماشاء اللہ، بالکل صحیح بات، اور علی گڑھ کی سرزمین بھی ہر کسی کی ہے، جی جی، سر سید احمد خان بھی ہر کسی کا ہے۔ بے شک بے شک، ہر کوئی، ہاں، ہر کسی کو اس سے محبت کرنی چاہیے، جی جی علی گڑھ کی سرزمین سے، جی جی علی گڑھ سے، جی علی گڑھ یونیورسٹی سے، جی سر سید احمد خان سے، یہاں کے استادوں سے، جی، یہاں کی کتابوں سے، علی گڑھ میں رہنے والے سبوں سے واہ، ایک محبت ہونی چاہیے۔ جی، میں اسی محبت کی بنیاد پہ علی گڑھ آیا ہوں، ماشاء اللہ، گو کہ میں نیا ہوں، لیکن یہاں جتنے لوگ ملے سب اپنے ملے، اپنے ہو گئے، جی 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 اور پروفیسر سادات سے ملے، جی مختلف ملی آپ کو علی گڑھ میں؟ جی، محبت تو ملی، محبت تو پوری طرح سے ملی۔ جی 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 اور جہاں بھی، چونکہ ہم ایک کتاب کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں، جی جی، یہی سوال، 2024 میں میری کتاب آئی تھی مولانا ابوالکلام آزاد ہماجریت کا مجسم استعارہ، واہ، تو اس رسم اجرا کے موقع پہ ہم نے اعلان کر دیا تھا کہ 2026 میں سر سید پر ہم کتاب لے کے آئیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ، کیونکہ بڑی محفل میں ہم اعلان کر چکے تھے، جی جی، اس میں اس اعلان کا پاس ہم کو رکھنا بھی چاہیے تھا۔ واہ واہ واہ، تو اسی بنیاد پہ ہم علی گڑھ آ گئے، ماشاء اور علی گڑھ آنے سے خالی محبت یہاں نہیں ملی، اللہ، ہم جس کام سے آئے ہیں بھرپور تعاون ملا ہے، ماشاء اللہ، بھرپور تعاون ملا ہے۔ ماشاء اللہ، اور اتفاق سے اگر ہم موبائل کھول کے دکھا دیں تو میرا 3 دن یہاں آنے کا ہوا، یا 4 دن آنے کا ہوا، اس 4 دن میں غالباً ہم 50-60 آدمی سے رابطہ قائم کیے اس کتاب کے سلسلے میں، کیا بات ہے، واہ، اور 4 مضمون یہاں آ چکا ہے میرا موبائل میں، ماشاء اللہ ہاں، ماشاء اللہ، رابطہ کی بنیاد پہ۔ کسی نے کہا کہ اتنا جلدی کیوں؟ ہم کہے خلوص میں تو دنیا بستی ہے، واہ ہاں، ہم اپنا خلوص دکھایا تو وہ بھی اپنا خلوص دکھا دیا، واہ واہ واہ، تو اس لیے تعاون چاروں طرف سے ملا ہم کو، یا مل رہا ہے۔ اور آج راحت ابرار صاحب سے بھی ملاقات کی، ماشاء اللہ ماشاء انہوں نے اللہ، بھرپور تعاون دینے کا وعدہ بھی کیا۔ ماشاء اللہ، کل شافی کدوائی صاحب سے انشاءاللہ میری ملاقات ہوگی، ماشاء اللہ، اور ان سے ہم کو سیکھنا بھی ہوگا، ان کی مدد بھی لینی، ان کی رہبری بھی ہم کو چاہیے۔ تو یہاں جتنے بھی اردو کے بڑے ادیب ہیں، بڑے ادیب تو علی گڑھ ہی میں ہیں، اردو کے جتنے بڑے ادیب ہیں ان کی رہبری کی ہم توقع رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ رہبری ملے گی بھی۔ ناظرین، کس قدر خوبصورت گفتگو چل رہی ہے محترم عبدالواحد مخلص صاحب سے۔ جب کوئی اردو والا کسی اردو والے سے ملتا ہے تو ایک روحانی، ایک قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، اور اس قلبی سکون کا اظہار اس صورت سے بھی کیا جاتا ہے کہ ہم اس سے
گفتگو بھی کرتے ہیں اور اس کی خدمت میں کچھ کتابیں بھی پیش کرتے ہیں۔ آج کے اس خوبصورت پروگرام میں ہم چاہیں گے کہ ہم 2 کتابیں محترم عبدالواحد مخلص صاحب کی خدمت میں پیش کریں۔ ایک میری جانب سے، میرا نام آپ کو معلوم ہے سید بصیر الحسن وفا نقوی، ایک ہمارے جو اس چینل کے بانی ہیں اور جس کو فروغ دے رہے ہیں اردو زبان و ادب کو اپنے طریقے سے، یعنی ایم خورشید خان صاحب۔ میں ان کے والد بزرگوار کی کتاب جناب عبدالواحد مخلص صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا، جس کا نام ہے افکار میر، یعنی ایم حبیب خان صاحب کی کاوش، کوشش اور ایک شاہکار کتاب کو میں عبدالواحد صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں گزارش کروں گا خورشید صاحب سے ہی کہ وہ اپنی کتاب ہمارے مہمان خصوصی جناب عبدالواحد مخلص صاحب کے حضور میں پیش کریں گے۔ حضور یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، اور خورشید بھائی کے والد بزرگوار ایم حبیب خان صاحب کی یہ کاوش ہے، اور میں چاہوں گا کہ طلبہ بھی اس طرح کی کتابیں اپنے مطالعے میں رکھیں، کیونکہ یہ ان کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی۔ بہت شکریہ حضور۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں گزارش کروں گا جناب ایم خورشید صاحب سے کہ وہ اپنی کتاب محترم عبدالواحد مخلص صاحب کی خدمت میں پیش کریں۔ یہ روح ادب کتاب ہے جی جی، اور یہ ہمارے جو طلبہ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، جو ہمارے ایم اے کے طلبہ ہوں، جی جی، یا کسی کمپٹیشن میں بیٹھ رہے ہوں، جی جی۔ اور دیکھیے پیچھے سے بھی دے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں بھی 2 لفظ اس کتاب سے سلسلے میں کہہ دوں۔ بالکل بالکل بالکل۔ روح ادب، یہ آلریڈی BA اردو جی میں یہ کتاب چلتی ہے۔ جی، طلباء اگر اس چینل کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنا بھی چاہیے، جی جی، جہاں تک یہ چینل پہنچتی ہو اور طلباء اس سے مستفیض ہوں، یہ روح ادب کتاب اپنے مطالعے میں رکھیں، اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور یہاں تک کہ اپنی کامیابی کے لیے یہ کتاب بہت کارگر ثابت ہوگی۔ بالکل، کیونکہ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کیا کہنا، کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ کیا بات ہے، واہ، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ واہ واہ، یہی چند باتیں کہہ کر کے میں جناب خورشید صاحب سے بھائی کہہ سکتا ہوں، خورشید بھائی سے، اور ہمارے وفا بھائی جو بڑی محنت کر کے اس چینل ہم کو یہاں تک لائے، ان دونوں کا ہم شکریہ دل سے ادا کرتے ہیں، اور بلکہ اس چیز چینل کے مادھیم سے، اس چینل کے ذریعے سے ہم کہنا چاہیں گے کہ آپ دونوں کبھی ہمارے پورنیہ، کشن گنج، کٹیہار، اتر دیناج پور، ارریہ تشریف لائیں، اور آپ کو بھی انشاءاللہ ہمارے ایریا اچھا لگے گا، اور ہمارے وہاں کے لوگ بھی آپ لوگوں کو اچھے لگیں گے۔ محبت وہاں بھی پنپتی ہے، محبت کی وہ بھی سرزمین ہے، جس طرح سے علی گڑھ ہے اس طرح ہمارے اتر دیناج پور بھی محبت کی سرزمین ہے۔ اس محبت کی سرزمین میں آپ کا خیر مقدم ہوگا۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ سماعت کر رہے تھے محترم عبدالواحد مخلص صاحب کو، انہوں نے اپنی تجربات زندگی بھی آپ سے شیئر کی، اور ادب کے حوالے سے بھی بہترین اور سیر حاصل گفتگو کی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اس لیے آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیں۔ جب آپ کے کمنٹس ہم تک پہنچتے ہیں تو ہمیں ایک تحریک ملتی ہے، ہمیں اور کچھ کرنے کا ایک جذبہ ملتا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع سے آپ سے ملاقات ہوگی، کسی اردو ادب کی عظیم شخصیت کے ساتھ۔ فی الوقت آپ سے اجازت، خدا حافظ۔